الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو آج کا خطبہ ہے ایک ایسی عبادت جو رب العزت کی جناب میں میزان میں سب سے زیادہ وزن ہے، لیکن اس عبادت کی طرف ہم لوگوں کی توجہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ معاف کیجیے گا اگر آزمایا جائے تو شاید ہم اس عبادت میں زیرو ہیں۔ بقیے لوگ نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، لیکن آج کے خطبے میں کہ ایک ایسی عبادت ہے جو میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہے۔ جی تو وہ عبادت کیا ہے دوستو؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق والی عبادت ایسی ہے جو میزان میں سب سے زیادہ اللہ کے وزن ہے۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اخلاق ہے کیا۔ دو چیزیں دوستو، ایک ہے مکافات اور ایک ہے اخلاق۔ ہم نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو آپ کیا کہیے گا جواب میں؟ وعلیکم السلام۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ مکافات ہے۔ ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے دیا۔ جی ہم نے آپ کو ایک پیاری چائے پلائی یا آپ نے ہمیں پلایا اور ہم نے آپ کو کہا جزاک اللہ خیر، شکریہ، احسن، جو بھی کہا، تو یہ اس چائے کی مکافات ہوئی۔ اخلاق کیا ہے دوستو؟ کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے لوگوں میں اب۔ جی بلکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر، اب پتھر نہیں رہا تو یہ آ گیا ہے۔ جی یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، اب پتھر نہیں رہ گیا۔ آپ کو ایک شخص گالی دیتا ہے تو اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دیجیے، یہ ہے؟ یہ نہیں ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع وہی ہے کہ حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اخلاق سکھایا۔ دیکھو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، ہمارے یہ اس عبایا پر اگر غلاظت لگ جائے تو ہم اس کو پیشاب سے دھلیں گے یا پانی سے دھلیں گے؟ پانی۔ نہیں، ہم آج کل یہ نہیں کر رہے۔ غلاظت لگ گئی تو پانی سے نہیں دھلتے، پیشاب سے دھلتے ہیں۔ جی یہی نہ ہوا اینٹ کا جواب پتھر سے؟ جی اینٹ کا جواب پتھر سے تو یہی ہوا۔ بھائی غلاظت کو اگر دھلنا چاہتے ہو تو پانی سے دھلو گے تب نہ غلاظت صاف ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں میں بھی سارے نبیوں کے امام ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو جتنا کائنات عالم میں اخلاق لوگوں کو ملا، اس سے کئی گنا بلند اخلاق ہمارے حضرت کو ملا جب نہ آپ امام بنے بھائی۔ جی نبیوں کے امام بن گئے ہیں، وہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جی تو کیا فرمایا؟ سل من قطعک، جو تم سے نہیں ملتا ہے تم اس سے ملو، یہ ہے اخلاق۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے،
تم اس کو معاف کرو، یہ اخلاق۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تم اس کے ساتھ۔ اخلاق یہ ہے۔ اور میں نے کیا کہا آپ کو کہ سلام کا جواب دینا تو ہر کوئی دیتا، اب ایک آدمی آپ سے منہ پھیر کر کے چل رہا ہے تو ہمارے یہاں یہ مزاج بن گیا، یار وہ سلام کرتا ہے تو اپن کیوں سلام کرے، اس اپن اسے کوئی کمتر ہے؟ اس کو اللہ نے ایک بنگلہ دیا تو مجھے 3 ہیں، اس کے پاس ٹوئٹا کھٹارا ہے تو میرے پاس BMW ہے، اس کے 2 بچے ہیں تو مجھے 4 بچے ہیں، اس کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، میرے سب CA ہیں، تو میں اسے کس چیز سے کم ہوں کہ میں جھک جاؤں اس کے سامنے؟ نہیں، اس کے سامنے جھکنا دلیل ہے کہ یہ درخت بار آور ہے، پھلدار درخت ہے۔ درخت میں جب پھل لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھکتا ہے۔ اب پھل توڑ دیجیے، ابھی آم کا سیزن ہے، ہمارے یہاں لوگ بانس لگاتے ہیں آم کے درخت، ورنہ شاخ ہی ٹوٹ جائے، اور آم توڑنے کے بعد بانس بھی نکال دیتے۔ جی ایک آدمی گندی گالی دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں نہیں دیجیے گا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کہیے رحمت اللہ تعالی، سلطان الاولیاء ہیں۔ کون ہے؟ سلطان الاولیاء، سلطان الاولیاءوں کے بادشاہ ہیں جی۔ تو انہوں نے ایک بڑی مثال دی، بہت اچھی، کہ ایک آدمی تمہارے لیے راستے میں کانٹے رکھتا ہے، تمہارے راستے میں وہ کیا رکھتا ہے؟ کانٹا۔ تو تمہارا کیا کام ہونا چاہیے کہ اپنے راستے سے کانٹا ہٹا دو، تاکہ ہو سکتا ہے یہ کانٹا کسی اور ہی کو نہ لگ جائے۔ تب وہ تمہارے راستے میں کانٹا رکھتا ہے، اب تم اس کے راستے میں کانٹا رکھو گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، نہ تم چل سکو گے نہ کوئی چل سکے گا اس پر، نہ تم چل سکو گے نہ۔ تو ہمارے یہاں آج کل مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ 2 آنا سختی کرتا ہے تو ہم اس کو 4 آنا سختی دے۔ بھائی ہم اس سے کس چیز میں کم ہیں؟ نہیں، کس چیز میں کم ہونے کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اس کے ایمان کے مقابلے میں آپ کا ایمان کم ہے۔ بھائی بہت سخت بات ہے، مجھے معاف کر دینا دوستو جی، اس کے ایمان کے مقابلے میں آپ کا ایمان کم ہے، تو ایمان کا مقابلہ ایمان سے کیجئے۔ وہ اگر ایمان میں کم درجہ ہے تو آپ ایمان میں اس سے بلند درجے کے بن جائیں گے۔ اس کا نام ہے ہماری شریعت میں اخلاق۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ نبوت کی دلیل، نبوت کی دلیل کیا دلیل؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے غلام بنا کر کے بیچ دیا، وہ لمبا حدیث میں واقعہ تفصیلی ہے جی۔ تو راہب جس نے ان کو علم سکھلایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند علامت بتائی تھی، کہا صدقہ دو گے تو نہیں کھائیں گے، ہدیہ دو گے تو نہیں کھا لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ آج بھی سادات صدقہ نہیں لیتے، نہ دینا چاہیے ان کو صدقہ جی، دینا بھی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ زیادتی ہوگی، قیامت میں آپ پکڑا جائیے گا، کیونکہ حضور پاک ہے۔ اللہ نے کہا لِلْمُطَهِّرَكُمْ جی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکوں کا پاک بنایا ہے، تو ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ گئے، ایک دن کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور لے کے، حضور نے نہیں کھایا، صحابہ کو کھلا دیا۔ دوسرے دن گئے لے کر کے کہا ہدیہ، حضور نے کھایا، سب کو کھلایا۔ ایک علامت پوری ہو گئی۔ دوسری علامت کیا بتائی تھی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہے جی۔ تو وہ کیسے دیکھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جنازہ میں تھے، آپ قرینے سے سمجھ گئے کہ یہ کسی جستجو میں ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک کھسکا دی، تو انہوں نے ختم نبوت دیکھ لیا تو بوسہ لے لیا اس کا۔ 2 علامت پوری ہو گئی۔ تیسری علامت یہ تھی کہ ان کو کوئی گندی نامناسب بات کہو گے تو وہ اس کا جواب تم کو نہیں دیں گے، مسکرا کر کے دیکھیں گے۔ لیکن یہ تو بڑی سخت آزمائش تھی، وہاں تو بابا عمر بھی تھے، کیسے بولتے؟ وہ تو دبا دے کے پکڑ کے۔ چنانچہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ایک بات کہی، حضرت عمر نے یوں گھور کر کے دیکھا،
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا لا تستعجل، جلدی مت کرو. تو حضور نے مسکرا کر کے دیکھا، تیسری علامت پوری ہو گئی، وہیں پر کلمہ پڑھ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزمانے کے لیے آپ کو کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آ گئی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں. کبھی کسی نے حضور کو کوئی بات نامناسب کہی تو آپ نے اس کا جواب خوبی سے دیا ہے. کس سے دیا؟ خوبی سے دیا. بڑے سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر جی. تو اس لیے اللہ ہمیں بھی اخلاق کا نمونہ بنا دے، اخلاق کا نمونہ بنا. بس سیدھی بات یاد رکھیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا اخلاق ہے، بھلائی کا جواب بھلائی سے دینا اخلاق نہیں ہے. اب سنیے حدیث چند ایک سنیے.